ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا قدم بقدم ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہجرت مدینہ کے تعلق سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت، اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے علم ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان کے تحت چند آیات قرآنی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن کا اکثر تعلق ہوتا ہے اس موضوع سے جس پر کہ کلام نشست میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج بھی بیان سیرت کے حوالے سے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کلام کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت، اور اس تعلق سے پیش خدمت ہے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا مقام جس کا انتخاب کیا گیا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 ہے تو یہ سورۃ توبہ مدنی سورت، البتہ ہجرت کے سفر کے دوران غار ثور میں جو رسول پاک علیہ السلام کا قیام ہوا اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اس سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40، اس کا ترجمہ پیش خدمت ارشاد ہوا، اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا اور وہ دو میں کے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے، خوب حکمت والا، خوب دیکھنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ سورہ توبہ ہے جس میں منافقین کو بھی جھنجھوڑا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے، البتہ اس کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے واقعے کا تذکرہ کیا، جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے۔ یہ واقعہ تفصیلاً بعد میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، البتہ قرآن صاحب قرآن کے ذیل میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے صدیق اکبر سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کو تفصیلاً آگے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن اور صاحب قرآن کے تعلق سے اگلی جس آیت کا انتخاب کیا گیا بہت قیمتی مقام ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے تعلق سے۔ یہ آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 39۔ ہجرت کے سفر کے دوران اس آیت کا نزول ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت عطا کر دی گئی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ربانی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ترجمہ، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ مکے کے 13 برس گزر چکے، وہاں تو حکم تھا ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا۔ سورہ نساء آیت نمبر 77 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کفوا ایدیکم، حکم تھا اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ مکہ مکرمہ میں صبر ہی صبر تھا، بلکہ صبر محض تھا، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، جنگ کرنا تو دور کی بات ہے۔ البتہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دین کی جد و جہد کے دوران ایک ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے، ہجرت کا موقع، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر کے دوران جنگ کی اجازت دے دی گئی، اور جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے پھر سورۃ البقرہ کا نزول ہوا تو قتال کی فرضیت کا حکم بھی آیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 216 میں ہے کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا۔ قتال کے تعلق سے تفصیلاً گفتگو آئندہ کی نشستوں میں مدنی دور کے بیان میں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے 2 مقامات قرآنی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اب ہمیشہ کی طرح مطالعہ سیرت پیش خدمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت
آج ہمارے زیر گفتگو ہے مطالعہ سیرت کے تعلق سے۔ پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ غار کے حوالے سے۔ غار میں کیا ہوا ہے؟ غار ثور کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عمومی راستہ مدینہ طیبہ کی طرف جاتا تھا اس کی بجائے جو یمن کی طرف جانے والا راستہ تھا بالکل الٹ راستہ اختیار کیا اور غار ثور آپ پہنچے۔ بہت دور بھی نہیں ہے یہ مکہ سے، چند کلومیٹرز کی ہی بات ہے، لیکن اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے، نفسیاتی اعتبار سے بڑی قیمتی بات تھی کہ لوگ شاید دور دور تلاش کریں گے اور آپ نے بھی یہاں قیام کا فیصلہ کیا ہے کچھ وقت کے لیے۔ غار کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ کیسے صاف کیا ہے اندازہ کیجیے، آگے لکھا ہے ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن دو سوراخ باقی بچ رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے۔ یہ سارے سوراخ کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ کوئی سانپ وغیرہ کوئی اور شے آ کر نقصان نہ پہنچائے، اور دو سوراخ باقی ہیں، کپڑا ختم ہو چکا ہے تو اپنے دونوں پاؤں ان دونوں سوراخوں پر رکھ دیے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو بلایا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ اللہ اکبر، کیا قرب کا عالم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر آ رہا ہے کہ رسول اللہ ان کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، میرے پیغمبر کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے، اور شدت تکلیف کی وجہ سے آنسو بہ گئے تھے ورنہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ لعاب دہن آپ کا مبارک تھوک جس میں شفا بھی تھی، اور یہ تکلیف جاتی رہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ کمالات ہیں رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور یہ آپ کے معجزانہ پہلو ہیں کہ اللہ نے یہ تاثیر بھی آپ کے تھوک میں عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد کچھ اور شخصیات کا تذکرہ بھی اسی غار کے ارد گرد کے حوالے سے کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے سیرت کی کتابوں کے تناظر میں۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں رات گزارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے کہ مکے والے یعنی مشرکین مکہ کوئی اقدام کوئی سازش کرنے کا فیصلہ تو نہیں کر رہے۔ اگر اس کی کوئی خبر ملتی ہے، اس طرح کی کوئی خبر ملتی، وہ خبر یہاں پہنچ رہی ہوتی۔ توجہ کیجیے گا، اسباب کے تحت یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، ورنہ اللہ تو اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، مگر اسباب کے تحت غار بھی، اسباب کے تحت عبداللہ بن ابی بکر کا آنا بھی، اسباب کے تحت ان کا رات گزار کر صبح تڑکے چلے جانا بھی، دن وہیں گزارنا بھی، خبریں یہاں پہنچانا بھی، یہ سب کچھ اسباب کے تحت ہو رہا ہے، اور ان اسباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے۔ ایک اور شخصیت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے جانے کے بعد انہی کے نشانات پر بکریاں ہانکتے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔
اسباب کے تحت یہ بھی ہو رہا ہے، رات کو دودھ پہنچایا جا رہا ہے، اور جب عبداللہ چلے جاتے تو عامر بن فہیرہ بکریوں کو اس طرح واپس لے کر جاتے کہ ان کے نشانات مٹ جائیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مگر یہ سب کچھ اسباب کے تحت ہو رہا ہے۔ اور ہاں، اس سب کچھ کے ہونے پر رسول اللہ کی سند موجود ہے، آپ نے نہ عبداللہ بن ابی بکر کو آنے سے روکا، نہ عامر بن فہیرہ کو آنے سے روکا۔ پتہ چلا کہ اسباب کے تحت یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور اسباب کو استعمال کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد قریش کا تعاقب، اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ قریش ہوتے ہوتے کھوجی انہوں نے معمور کر دیے، متعین کر دیے، جاؤ تلاش کرو، اور تلاش کرنے پر انہوں نے کچھ انعامات کے بھی فیصلے کر ڈالے اور اعلانات بھی کر ڈالے، یوں کہہ لیجئے۔ چنانچہ لوگ تلاش کرتے کرتے اب غار کے قریب پہنچا چاہتے ہیں، کوئی کہیں گیا ہوگا، کوئی کہیں گیا ہوگا، کوئی یہاں بھی پہنچا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اور سورۃ توبہ کی آیت 40 میں کیا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل علی اللہ کا تذکرہ ہے۔ ابو بکر غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو فکر نہیں ہے۔ یہ اسباب کے تحت پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دے، اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے۔ جیسے جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مکان سے نکلے تو نظر بندی ہو گئی تھی نا، لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اے ابو بکر۔ یہ تسلی ہے ابو بکر صدیق کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اللہ پر توکل کا اظہار بھی۔ حقیقت یہ کہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ ان کی نگاہوں پر پردہ بھی ڈل گیا۔ بعض روایات میں ذکر ہے جس پر اہل علم نے کچھ گفتگو بھی فرمائی ہے کہ وہاں مکڑی کا جالا بھی تھا اور کبوتر کے انڈے بھی تھے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایسا اہتمام کر کے ان لوگوں کو واپس لوٹا دے، اور ان کے بغیر بھی ان کی آنکھوں پر اللہ پردہ ڈال دے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور معجزانہ طور پر غار ثور میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اور آپ کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت رب العالمین نے فرمائی ہے۔ مدینے کی راہ میں غار ثور میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حفاظت کا اہتمام رہا۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سفر آگے بڑھے گا مدینہ طیبہ کی طرف، جس کا نام تو ہے یثرب، اور آپ کے جاتے ہی وہ مدینۃ النبی یعنی نبی علیہ السلام کا شہر قرار پائے گا۔ غار سے روانگی، جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دور رک گئی، اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ بہت توجہ فرمائیے گا، بہت قریب میں ابھی ہیں، مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کی بات ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 3 رات یہاں 3 دن قیام فرمایا ہے۔ یہ نفسیاتی اعتبار سے، اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے بڑا قیمتی معاملہ ہے، ورنہ دور دراز کی طرف لوگوں کی نگاہ جاتی ہے، دور دراز کے راستوں پر جو ہے پہرا لگا دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ ابھی قیام فرمایا ہے۔ مزید آگے لکھا ہے، عبداللہ بن عریقت لیثی سے جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا، لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں، اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا تھا اور آج بھی عرض کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین کا راستہ چھوڑ دیا، جو شمال کی طرف مدینہ جانے والا راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جنوب کی طرف یمن کی طرف جانے والے راستے کو آپ نے اختیار کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اب ایک شخص سے معاملہ طے ہوا، یہ ابھی مسلم بھی نہیں ہے،
ہے قریش کے دین پر مگر قابل اعتبار آدمی ہے اور اس کی سروسز کو ہائر کیا گیا ہے، اجرت طے کی گئی ہے، اور جنگل بلکہ صحرائی اور بیابانی راستوں سے وہ خوب واقف ہے۔ اور اگر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے، تو مختلف علاقوں سے وہ گزار کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو یثرب یعنی مدینۃ النبی لے کر گیا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں زگ زیگ بننا، تو یہ صحرائی اور بیابانی راستوں سے، نامعلوم راستوں سے، ان نون جو راستے ان سے لے کر گیا ہے۔ البتہ یہ شخص ماہر تھا، اس کی سروسز کو ہائر کیا گیا۔ ناظرین کرام بہت توجہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے، وحی کے ذریعے بھی اللہ کے پیغمبر کو بتا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسا نہ ہوا اور اسباب کے تحت یہ سفر آگے بڑھا ہے، اور مسبب الاسباب اللہ کی ذات وہ کار فرمائی کر رہی ہے، وہ نصرت فرما رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، جیسے ایک سادہ سی حدیث، بہت پیاری حدیث اللہ نے یاد دلا دی، اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، تو اونٹ تو باندھنا پڑے گا نا، چاہے رسی چھوٹی ہو موٹی ہو جیسی بھی ہو، رسی تو باندھنی پڑے گی، اور جس شے سے باندھنے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے مضبوط ہے کمزور، کچھ تو کریں گے نا، اونٹ باندھ لو اب اللہ پر توکل کرو۔ تو اسباب استعمال کرنے ہیں، لیکن نگاہ مسبب الاسباب کی ذات کی طرف رہنی چاہیے۔ چنانچہ 3 راتیں گزارنے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ کون؟ عبداللہ بن اریقط لیثی، جو کہ ماہر تھا صحرائی اور بیابانی راستوں کا۔ چنانچہ ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات تھی۔ یہ بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قمری کیلنڈر کو مرتب کیا جا رہا ہے، اسلامی تاریخ کو کیسے مرتب کیا جائے، کیا ٹرننگ پوائنٹ مانا گیا، ہجرت کا سفر ٹرننگ پوائنٹ مانا گیا، اور یہ سن ہجری کا پہلا سال ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ سن ہجری کا پہلا سال اور ربیع الاول کا مہینہ اور اس کی چاند رات تھی، مطابق 16 ستمبر 622 عیسوی۔ تو عبداللہ بن اریقط سواری لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ یہ آپشن تو دیا انہوں نے، یہ آفر تو دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جواب سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتاً لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے رسول اللہ کی خودداری کا معاملہ، حتی الامکان دوسروں کے زیر بار آنا یا زیر احسان آنا آپ نے اس سے اجتناب کیا ہے، گو کہ آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکایا ہے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ، اللہ ہی بدلہ دے گا، لیکن عموماً اللہ کے نبی علیہ السلام کی خودداری اس کا اہتمام آپ فرماتے، اور اس موقع پر بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ قیمت لوں گا۔ صدیق اکبر نے اظہار بھی کیا ہوگا، بلکہ کیا، سیرت نگاروں نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ کے رسول یہ مغایرت کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی خودداری کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیمتاً لوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، وہی غلام جو صدیق اکبر کے تھے۔ رہنما عبداللہ بن اریقط نے ساحل کا راستہ اختیار کیا، اور وہاں سے یہ قافلہ چند افراد کا آگے بڑھے گا۔ دوران سفر کچھ واقعات پیش آئے ہیں، بڑے قیمتی واقعات پیش آئے ہیں، اور ایک بہت پیارا واقعہ تو وہ ہے جہاں خاتون نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو اور آپ کے حلیہ مبارک کو اور آپ کے اطوار کو اور آپ کے اخلاق کو بھی بیان کیا۔ البتہ ناظرین کرام یہ واقعات بڑے قیمتی ہیں، چنانچہ میں چاہوں گا پورے پڑھ کر آپ کے سامنے 2-3 واقعات رکھے جائیں۔ سب سے پہلا ایک واقعہ وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما کہنا، راستے میں لوگ ملتے چلے جا رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میرے رہنما ہے۔ کیا اس کی کیفیت ہے؟ بڑی دلچسپ ایک بات، آئیے سمجھتے ہیں۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا تھا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ یوں
وضاحت بھی نہیں ہو رہی اور بات بھی درست جا رہی ہے کہ یہ آدمی میرا رہنما ہے، یہ مجھے راستہ بتاتا ہے. لوگ سمجھتے جس سفر پہ جا رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ بتاتا ہے، حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان بڑا قیمتی واقعہ ہے اور اس میں 2-3 بڑے قیمتی پہلو ہمارے سامنے آئیں گے. آئیے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے ہوا. یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھیں، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی. آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی طریقہ رہا اور عربوں میں مہمان نوازی معروف بات ہے اور یہ ان کو ورثے میں ملی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. ام معبد کا بھی کچھ اسی طرح کا معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولی بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی. بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے. فرمایا ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے. مراد یہ ہے کہ اتنی کمزور ہے کہ باہر نکل بھی نہیں سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دہ لوں؟ بولی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دہ لو، چیک کر لو. آئیے آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی. بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دھوا کہ جھاگ اوپر آ گیا. پھر ام معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا. اللہ اکبر، سب کو پلا کر پھر پیا ہے. سبحان اللہ، اخلاق عظیمہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے، سب کو پلا کر خود پیا آپ نے. پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دھوہا کہ برتن بھر گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہ اپنی بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے آ پہنچے. دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے. پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی. بولی بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا. ابو معبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں. اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو. اس پر ام معبد رضی اللہ عنہا نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. یہ نقشہ کیا تھا ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. یہ اوصاف سن کر ابو معبد رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں. میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں گا اور کوئی ایسا راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. بعد میں یہ صحابی بھی بنے ہیں اور ام معبد نے بھی اسلام قبول کیا ہے. مجھے یاد آیا اور آپ کو بھی یاد آیا ہوگا جب حلیمہ سعدیہ کے گھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے تب بھی قحط کا معاملہ تھا اور بکریوں کے تھن بھر گئے تھے اور دودھ خوب آ گیا تھا. تو حلیمہ سعدیہ سے ان کے شوہر حارث سے پوچھا کیا ہو گیا؟ حلیمہ نے کہا تھا سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ام معبد نے بھی کہا کہ برکت والی شخصیت آ گئی اور ابو معبد نے کہا یہ تو وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ برکتیں ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قحط کا دور، بکری کمزور اور دبلی پتلی، اللہ کے حکم سے دودھ جاری ہو گیا. برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آج ہمارے گھروں میں بھی برکت آنی چاہیے نا، آ سکتی ہے. محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو برکتیں آ جائیں. کیسے آ جائیں؟ ان کی تعلیمات، ان کا پیغام، ان کی سنتیں، ان کا اسوہ، ان کے اخلاق، ان کی تعلیم، ان کا کردار، ان کی محنت، ان کی جد و جہد. جب یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہوگی تو ہمارے گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی رسول اللہ علیہ السلام کے طفیل.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ام معبد کی زبان میں۔ اب پیش خدمت وہ الفاظ و نقشہ جو ام معبد نے کھینچا۔ چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید اور سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترش رو نہ لغو گو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حلیہ مبارک بھی، اخلاق کریمہ بھی، اور سیدنا رسول پاک علیہ السلام کے رفقا کا آپ کے ساتھ طرز عمل بھی، یہ سب کچھ اس کا نقشہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے اس طرح سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دوران سفر ہجرت، جو بڑا قیمتی واقعہ ہے، وہ ہے سراقہ بن مالک کا، جو بعد میں ایمان بھی لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا اور اس واقعے کو سراقہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس سے افراد دیکھے، میرا خیال ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ کہتے کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے قریب پہنچا تو گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ ناذکر یہ پانسے کی تیر قسمت آرائی کے لیے یس یا نو، افعل لا تفعل، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، اس طرح وہ اندازے لگایا کرتے تھے۔ یہ پانسے کی تیر سے یہ مراد ہے۔ تیر کون سا نکلا؟ سراقہ کہتے ہیں جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہا تھا تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر اس نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اٹھ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا۔ سراقہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامہ بھی لکھوا کر دیا، نیز کسرا کے کنگن عطا ہونے کی بشارت بھی دی۔ سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں، کہنے لگا ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ مراد ہے کہ تم جاؤ اور جا کے کہیں اور تلاش کرو۔ دو تین بڑی قیمتی باتیں۔ دیت کی رقم 100 اونٹ کے بقدر ہوا کرتی تھی عربوں میں، اتنا بڑا انعام عرب وہاں مشرکین مکہ نے اناؤنس کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر لا کر اطلاع بتائے گا، ہمیں اطلاع دے گا، ہمیں یہ انعام ملے گا۔ یہاں کچھ اور ہو گیا۔ سراقہ چلے تھے تعاقب کرنے کے لیے، خود ان کا تعاقب ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے رسول اللہ علیہ السلام پر۔ اہم بات، امان نامہ لکھ کر دیا، بلکہ لکھوا کر دیا، معاف کیجیے گا، امان نامہ رسول اللہ علیہ السلام نے لکھوا کر دیا۔ یہ سفر ہجرت ہے، رسول اللہ صدیق اکبر ہیں
اور آپ کے ساتھ ایک دو ساتھی ہیں لیکن لکھنے پڑھنے کا سامان موجود تھا، آپ تو امی تھے، آپ نے لکھوا کر امان نامہ دیا سراقہ کو. ایک دوسری بات، آج یہ کیفیت ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا ہے اور آپ مدینہ طیبہ یثرب جو کہ اب مدینہ النبی بنے گا اس کی طرف جا رہے ہیں. اس بظاہر قسم پرسی کے عالم میں آپ نے کہا سراقہ تم زندہ رہو گے تو کسرا کے کنگن پہنو گے. اللہ اکبر. اور یہ بشارت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پوری ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. اور کسرا کے کنگن میسر آئے جو سونے کے تھے. سونا پہننا امت کے مردوں کے لیے حرام ہے مگر نبی علیہ السلام کی بشارت تھی اور آپ نے یہ کہا تھا. چنانچہ فقط اس ارشاد پر عمل کے لیے اس وقت سراقہ کوئی کنگن پہنا کر واپس اتروا دیے گئے کیونکہ مردوں کے لیے پہننا تو حرام ہے لیکن نبی علیہ السلام کی اس بشارت کی تکمیل ہونا ضروری تھی. تو یہ بشارت تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کل کی فتوحات کے بارے میں بھی جو اس سفر ہجرت کے دوران جبکہ بظاہر قسم پرسی کا عالم ہے عطا کی گئی. ناظرین کرام یہ چند واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے اور سفر ہجرت رسول اللہ علیہ السلام کا جاری ہے. آئندہ نشست میں ہم مزید بات کریں گے. آپ علیہ السلام کا قبا پہنچنا، بنو سالم کی بستی میں پہنچنا، پھر مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ، وہاں اس سے قبل آپ کا استقبال ہوا اور اس طرح آگے کے واقعات انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں بیان کریں گے. اب البتہ پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح فلسفہ سیرت پیش خدمت ہے. جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، جو ترتیب کے ساتھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی، اس کے پیچھے حکمت کیا کار فرما ہے، ان میں علم و حکمت کے موتی کیا ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں فلسفہ سیرت کے بیان کے ذیل میں. اس حوالے سے آج بھی چند باتیں. پہلی بات، اسباب کا استعمال کرنا بھی مسنون عمل ہے. نگاہ تو مسبب الاسباب پر ہے لیکن اسباب استعمال ہوئے. بیابان کے راستوں سے شخص واقف ہے، اس کو انگیج کیا گیا، اس کی سروسز کو ہائر کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. اسباب کو استعمال کرنا یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم ہے. البتہ پھر عرض کر دوں، اونٹ باندھنا ہے لیکن توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے. اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ پر توکل راحت و نجات کی کنجی ہے. کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کون منزل مقصود تک پہنچائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کفار ہوں یا مشرکین ہوں یا دشمنان اسلام ہوں، ان کے گزند سے، ان کے نقصان سے بہرحال بچانے والا کون؟ مشکلات میں راحت عطا کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تیسری بات، اپنے دفاع اور حفاظت کے اہتمام کے لیے دستیاب ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام غار میں بھی رہے، اس غار کی حفاظت کا اہتمام بھی ہوا. یا یوں کہیے کہ وہاں پر حفاظت کے لیے اسباب اختیار کیے گئے، وہاں پر دودھ بھی پہنچایا جا رہا تھا، یہ ذکر بھی ہو چکا ہے، اور نشانات قدم مٹائے جا رہے تھے، اس کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے. پھر آپ نے صحرائی بیابانی راستوں کے لیے ایک شخص کی سروسز کو ہائر کیا ہے، یہ بھی آپ نے استعمال کیا. تو اپنے دفاع کی کوشش کرنا، اپنی حفاظت کے اہتمام کے لیے اسباب کو استعمال کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرز عمل سے بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے. نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے روحانی نعمتوں کے ساتھ مادی نعمتیں بھی عطا ہوئیں. یہی بکریوں کا معاملہ لے لیجئے، چاہے وہ ماضی میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی بکریوں کا معاملہ ہو یا اب ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری کا معاملہ ہو، یہ روحانی برکتیں تو تھیں رسول اللہ علیہ السلام کی. مادی نعمتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی اور ان مادی امور میں برکتوں کا آنا یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. اس حوالے سے آخری اور 5واں نقطہ ہے، ذرائع علم کی اہمیت اس قدر ہے کہ سفر ہجرت کے دوران میں بھی یہ اسباب ساتھ تھے. امان نامہ لکھوا کر دیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ بن مالک کو، اور ساتھیوں کے پاس لکھنے کا پڑھنے کا سامان موجود تھا. ہمارے دین میں علم کی اس قدر اہمیت و قدر ہے اور ذرائع علم کی اس قدر اہمیت ہے کہ بظاہر قسم پرسی کا عالم ہے، سفر ہجرت ہے، سفر کے دوران ویسے ساز و سامان کم ہوتا ہے لیکن ذرائع علم لکھنے پڑھنے کا سامان ساتھ موجود تھا. یہ بھی کچھ پہلو ہمارے سامنے اس سفر کے دوران واضح ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح پھر فلسفہ سیرت کے بعد ہم پیغام سیرت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. چند عملی پہلو جو ہماری رہنمائی کا سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، یا وہ عملی پہلو جو سیرت کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے آج 3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس ذیل میں. زمینی حقائق کا ادراک اور اسباب کا استعمال بھی مؤمنانہ فراست کا تقاضا ہے. بندہ مومن کو اپنے ارد گرد کے حالات کا، گراؤنڈ ریالٹیز کا علم ہونا چاہیے، اور جو اسباب فراہم ہو سکتے ہوں کسی جائز کام کی تکمیل کے لیے، اس کے حصول کے لیے، ان کا استعمال کرنا بھی مؤمنانہ فراست کا تقاضا ہے. یہ بات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوہ سے ہمارے سامنے آتی ہے. نمبر 2، اغیار کی سازشوں کے مقابلے میں توکل بندہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اسوہ تو رسول اللہ کا سامنے علیہ الصلوۃ والسلام، اے ابو بکر گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج بھی اگر دشمنوں کی سازش ہو، وہ ہمارے تعاقب میں، وہ ہماری جان کے در پہ ہوں، تو ہمارا بہرحال
توکل تو اللہ پر ہونا چاہیے کہ کل نفع نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، نفع وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے، نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ نے طے کر دیا ہے، وہ نفع مجھے نہیں مل سکتا جو اللہ نے طے نہیں کیا، وہ نقصان مجھے نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے میرے لیے طے نہیں کیا ہے۔ اللہ اپنی ذات پر ہمیں انفرادی اجتماعی معاملات میں کامل توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، بڑے دل سے یہ نقطہ پیش خدمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ کی پیروی آج بھی برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا تھا اپنے شوہر حارث کو؟ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ برکتیں آ گئیں۔ معبد نے کیا کہا اپنے شوہر ابو معبد سے کہ یہاں سے ایک بابرکت ہستی کا گزر ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بکری کے تھنوں کو بھی دودھ سے بھر دیا اور اتنا سارا دودھ ہمارے برتن میں جمع ہے۔ برکتیں وہاں بھی تھیں، روحانی بھی اور مادی بھی۔ آج بھی ہماری برکتیں آ سکتی ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کریں، آپ کے اسوہ کو سمجھیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، ہمارے گھر نمونہ بنے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا مرکز بنے، آپ کی تعلیمات کا، ہماری زندگیاں گواہی دیں کہ ہاں یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی امتی ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو برکتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں بھی آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخر میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، آج بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ اس کا ذکر تو گو کہ پچھلی نشست میں بھی آیا تھا، مگر آج ہم پروگرام کے آخر میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ہجرت کیا ہے؟ آپ نے جواب میں کہا، آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، فرمایا کہ تم ہر وہ کام چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ ایک وہ ہجرت ہے، اس کا اعلیٰ ترین درجہ گھر کو، وطن کو، علاقے کو، خطے کو، سب کو چھوڑنا پڑ جائے اور اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے۔ اور ایک یہ ہجرت ہے جو روزانہ پیش آتی ہے، ہر وہ بات جو اللہ کو ناپسند ہے، گناہ کی بات، نافرمانی کی بات، معصیت کی بات، ان کو چھوڑ دینا، یہ افضل ہجرت ہے۔ یہ ہجرت تو روزانہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی بھی توفیق دے، اور جب اللہ کا، اس کے دین کا تقاضا ہو اور گھر کو، وطن کو، اسباب کو بھی چھوڑنا پڑے، مال و اسباب کو بھی چھوڑنا پڑے، تو اس کے لیے بھی ہم تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔